مکہ سے ایبل صاحب آپ پلیز سے لگے ادھر نہ دیکھیں پلیز. پٹھان کیا کہتے ہیں مکہ یار پسپی نہ گرا لگیا یا سزان ہم شرم. جی جرنیلوں کا بچہ ڈکٹیٹرز کی پیداوار اور پھر طالبان کی کھلی سپورٹ 2013 میں آیا. اس بات کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ 2013 میں وزیرستان میں بیٹھا تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر یہ بیان دیتا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت قابل قبول ہے. 2013 کی حکومت آتی ہے, اس وقت کا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک, اس وقت کا صوبائی اسمبلی کا اسپیکر اسد کیسر اور شاہ فرمان باقاعدہ طالبانوں کو دفتروں کی آفرز کرتے اور عمران نیازی اس کو انڈورس کرتے. انہوں نے باقاعدہ یہ سیاسی نظریہ پھیلایا کہ تحریک طالبان پاکستان کے دفاتر ہونے چاہیے, ان کو مین سٹریم کرو, ان کو پشاور میں دفتر بنا کے دو, ان کو ہیڈ کوارٹر بنا کے دو. ہم پختون قوم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے, ہم لڑ رہے تھے. عوامی نیشنل پارٹی اس دور سے گزری ہے جس دور میں ہم نے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کی ہے, قربانیاں دی ہیں, سینہ کھول کے سامنے لائے ہیں. اس دور میں ان لوگوں کے لیے دفاتروں کا مطالبہ ہو رہا تھا. اور پھر 2013 کی پی ٹی آئی کی حکومت جو پختونخوا میں آئی وہ تحریک طالبان پاکستان اور دفاعی اداروں کی ملی بھگت سے. 2018 ایک اور کامیاب پروجیکٹ پختونخوا کے بعد ایک نام جو ابھی تازہ ہے جنرل فیض اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ایم ایل کیو ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی نے اپنا سپورٹ دیا. جہانگیر خان ترین کے طیارے میں تحفے ان کو شاید نہیں یاد ہوں گے. اس حکومت کے باوجود وہ فیض یابی کے باوجود جہانگیر ترین کا جہاز بالکل ضرورت پڑی. اور پھر اس وقت لوگوں کے ضمیر کی آواز ہوتی تھی, وکٹ گرتی تھی. آج کل کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں جب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوتے. اگر کرائیٹیریا یہ ہے کہ اس دن جو ایبسنٹ تھا وہ بکا ہوا ہے تو پھر سب کو پتہ ہے کون کون ایبسنٹ تھا اور کون کون پریزنٹ تھا. آپ بھی نہیں آئے تھے شبلی صاحب آپ بھی نہیں آئے تھے. دینا پلیز میں بیٹھوں گا, سنوں گا, میں سنوں گا. Who are you to order this? Who are you to order this? No, you cannot order this. آپ اتنا بتا دیں کہ پارٹی کو کتنے پیسے دے کے سینیٹر بنے. آپ بتا دیں کہ پارٹی کو کتنے پیسے دے کے آپ سینیٹر بنے. تو بلوچستان پاکستان نہیں ہے کیا یار؟ آپ نہیں, میں نے آپ کو نہیں بولا. آپ کیوں؟ آپ کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. مجھے پختون کیا کہتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو آپ پہ جو سوال ڈال رہا ہوں میری گزارش ہوگی سب سے, اور میں نے بار بار یہ بولے اور میں ایک دفعہ پھر یہ بول رہا ہوں کہ میں اپنے ان سینیٹر سے معذرت خواہ ہوں. ان میں سے ایک نے بھی ایسے الفاظ میرے خلاف نہیں استعمال کیے. میں مدلل بات کر رہا ہوں, مجھے گالی پڑ رہی ہے. میرے والد کو, میرے دادا کو, میرے پردادا کو, میری والدہ کو, میری بہنوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں. کیا یہ پختون لوگ اس کا جواب دیں گے؟ میں اس کے ثبوت آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو آپ کے لوگ پرفارمنس دیکھیں. پختونخوا کا قرضہ 2013 میں جب یہ لوگ آئے 97 بلین قرضہ تھا. 47 سے لے کے یہ 2013 تک 97 بلین. آج ہم جہاں کھڑے ہیں 1500 بلین پہ پہنچ گیا. اور جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے 2028 جو ان کو تیسری حکومت سونپ دی گئی ہے اور الحمدللہ وہ ایک چناو ہے ادھر, تو 2028 تک یہ 3000 بلین پہ جائے گا. کیا پی ٹی آئی اس کی وضاحت دے سکتی ہے؟ ہمیں یاد ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر بجٹ ایک نئے فائنانس منسٹر نے پیش کیا. 4 سال 4 بجٹس اور زیرو پرفارمنس. اگین سے زیرو پرفارمنس. وہ 4 سال اس پورے پاکستان کو یاد ہے. اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن حلال تھی. ابھی اگر کوئی بات کرتے تو حرام. ایک کرنل ان کی پوری حکومت اور پورا پارلیمنٹ چلا رہا تھا. یہ میں نہیں بولتا, یہ ان کے اپنی زبانی باتیں. اور پریزیڈنٹ ہاؤس اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں تھا, آرڈیننس کا کارخانہ تھا. کیا یہ اپنے ٹینیور میں ایک میگا پروجیکٹ قوم کو دکھا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں القادر ٹرسٹ ایک بہت سکسیسفل پروجیکٹ تھا. توشہ خانہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا. 190 ملین ملک ریاض کے ساتھ ٹاؤنز والا ایک بہترین پروجیکٹ تھا. 12 سال پختونخوا میں حکومت اور 12 سال میں یہ اپنی کارکردگی دکھا دے. بی آر ٹی جس میں 32 بلین روپے ڈائریکٹلی کھائے گئے ہیں. بی آر ٹی اگلے بناتے تھے تو جنگلہ بس سسٹم ہوتا تھا, ان کا جنتی بس سسٹم ہو گیا. وہ بنانا تھا کوئی 14 ملین میں, 100 ملین سے اوپر ہو گیا. اور وہی بی آر ٹی کا پیسہ 32 ملین آن ریکارڈ جو دبئی میں پیمنٹ ہوا ہے, دبئی سے امریکہ گیا ہے اور امریکہ سے ان کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, اور جو 2018 کے انتخابات میں استعمال ہوا ہے. آج تک نہ کوئی پوچھے گا اور نہ اس کا جواب کوئی دے گا. اور میں بھی چاہوں گا کہ یہ بھی اب ریکویسٹ کرے, پرویز خٹک
تو ان کے ساتھ اب نہیں ہے کہ جو BRT کا جو کیس تیار پڑا ہوا ہے, جو الحمدللہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے, وہ کیس آگے لے جائے اور اس پہ فیصلہ کر لے. بلین ٹری, سونامی, ڈیفارسٹیشن, ایک دوسرا اسکیم, اور اب اس کے بعد اس کی کرپشن چھپانے کے لیے ہر کچھ مہینے بعد یہ ہر پختون کو پتا ہے کہ ہمارے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. طریقے بڑے اچھے آتے ہیں ان کو سر, اور یہ طریقہ جو پاکستان میں پھر لائے تھے 10 بلین کے پتہ نہیں 100 بلین, وہ پختونخوا میں یہ کرپشن کا پہلے یہ دنگل لگایا گیا تھا. اور سر مجھے یاد ہے ایک دفعہ اس پہ صوبائی پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی, وہ پارلیمنٹری کمیٹی نے بنو میں ایک سائٹ وزٹ کیا تھا. بنو میں ان کا ایک ڈینسٹی سائٹ تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 20 لاکھ پودا لگایا جہاں 2000 پودا بھی نہیں تھا. سوات ایکسپریس وے پروجیکٹ ANP PPP گورنمنٹ کا تھا, PTI نے آتے ہی FWO کے حوالے کیا, 25 سال کے لیے ان کو لیز پہ دیا اور پختونخوا کے لوگوں کے لیے ایک بینیفٹ اس سے نہیں لیا. جبکہ اس کے اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا میں جو فائنینشیل فسکل ایئر یا وہ سارا کمپلیٹ وہ ہے وہ میں دوں تو تقریباً اس پروجیکٹ میں FWO نے 40% پیمنٹ کی, 60% حکومت نے کی, اور 40% پیمنٹ پہ وہ 25 ایئرز لیز پہ ان کو, وہ obviously تحفے ہوتے تھے, کچھ ان کو اس وقت مل رہے ہوتے تھے, کچھ یہ لوگ ان کو دیتے تھے. سر MTI ایک ایکٹ آ رہے پختونخوا میں, ایک بندہ تھا حسن صاحب تھے کوئی برکی صاحب, اور وہ برکی صاحب کے ذریعے پختونخوا کا پورا ہیلتھ سسٹم تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. آج پختونخوا کے اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, آج سرکاری اسکول ہمارے صوبے کے پرائیویٹائز ہونے کا اعلان ہو. وہ ملک جس کے آئین میں لکھا ہے کہ بنیادی تعلیم ہر شہری کو دینا اس ریاست پہ لازم اور ملزوم ہے, ہمارے صوبے میں ان کی حکومت ان کو پرائمری اسکولز کو پرائیویٹ کرنے پہ چلی ہے. آج پیسے نہیں ہے, پینشنوں کے نہیں ہے, تنخواہ داروں کے نہیں ہے. یونیورسٹیز کی حالت یہ ہے کہ سر یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, بلکہ اس دن ایک اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ یونیورسٹیز کی زمینیں بیچ کے, سر یہ اب دنیا میں کہاں ہوا ہے, یہ وہ گائے سے شروع ہوا تھا بیچنا, گاڑیوں سے چلتا رہا, توشہ خانہ سے چلتا رہا, اور چلتے چلتے اب یونیورسٹیز کی زمینیں بیچی جا رہی ہے اور سرکاری اسکولوں کو. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو پروف دینے کو تیار ہوں کہ باقاعدہ PTI کے PTI کے MPA, باقاعدہ آپ کے سینئر لوگوں نے مجھے گالی دی, میری والد کو گالی, میرے دادا پردادا کو گالیاں, میری مری ہوئی والدہ کو گالیاں دی, میری بہنوں کو گالیاں دی. میں مدلل جواب بات کی ہے, میں گالی بریگیڈ تو چلتا رہے گا, میری کسی کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے آپ لوگ میرے لیے عزیز ہیں. وہ بیانیہ جو سائفر سے شروع ہوا تھا اور مجھے امریکہ نے نکالا, آج امریکہ کا شکریہ ادا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ 61 سینیٹرز اس کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں. یہ سر بہت بڑا تضاد ہے, میں آپ کا مشکور ہوں. سیاسی بات کی ہے, انشاءاللہ سیاسی جواب ملے گا. پختونخوا کا باشندہ ہوتے ہوئے تو میں کنڈیم کروں گا کوئی بھی, چاہے وہ ایمل ولی خان ہماری پارٹی لیڈرشپ کی فیملی کے بارے میں غلط باتیں کریں یا کوئی اور ان کی فیملی کے بارے میں غلط باتیں کریں, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں.